تو برداشت کر لیں, یہ ان کا ملک ہے, اس میں ان کی, مجھے نہیں پتا کہ ان کے خان صاحب کی نسلوں نے تو یہاں پر نہیں رہنا, وہ تو جہاں پر ہیں وہ تو پاکستان کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. ہم نے تو بھائی یہیں پر رہنا ہے, ہمارے لیے سوچیں, ہمارے بچوں کے لیے سوچیں, ان لوگوں کے لیے سوچیں جو خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے بچوں نے کہاں پر جانا ہے. ٹھیک ہے بہت سارے یہاں پر پاکستان سے جانا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر ہیں ان پر رحم کھائیں, اس ملک کو جینے دیں, اس ملک کے عوام کو جینے دیں. کیا چاہتے ہیں یہ؟ وہاں پر جب اتنے صدور اور وزراء اعظم موجود ہوں گے, یہ وہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پر آگ لگانا چاہتے ہیں, وہاں پر دھرنا دے کر وہاں پر ایوان وزیر اعظم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے تماشا؟ تھوڑا سا رحم کریں, تھوڑا سا ترس کھائیں ہم پر. ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کے پاؤں پڑتے ہیں, معاف کر دیں, بخش دیں ہم کو. سر وہ شاید چاہتے بھی یہی ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ لیں, پاؤں پڑ لیں, تاکہ وہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. سر یہ پاسبل ہے نجم صاحب؟ کون سا ریلیف سر؟ کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ خان صاحب کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو سارے کچھ, اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب وہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ کرکرے کھانے سے ان کو گیس ہوئی ہوئی تھی, تیزابیت ہوئی ہوئی تھی. سر ملنے کا موقع بھی تک نہیں دے رہے آپ. ہر دفعہ ایک کیا جینے کا کس طرح کا موقع چاہیے ان کو؟ سر کیا چاہتے ہیں وہ؟ کس طرح جینا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب پر حملے کریں, وہ چاہتے ہیں پنجاب پر حملے کریں, وہ چاہتے ہیں کہ پختون جو ہے سوسائٹی کو پنجاب کی سوسائٹی کے ساتھ لڑائیں, وہ وہاں سے لشکر لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ وہاں سے باقاعدہ طور پہ گاڑیاں, ریسکیو کی گاڑیاں وہاں پر ان کے بس میں ہو, وہاں پر اپنے کے پی کے اہلکار لے کر آتے ہیں, وہ وہاں پر. یہ کیا چاہتے ہیں سر؟ یہ چاہتے ہیں کہ جے شنکر آ کے ان کے احتجاج کی قیادت کرے اور بھارت جو ہے وہ یہاں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے. کیا چاہتے ہیں سر؟ آپ مجھے بتائیں نا, کیا کرنے دیں ان کو؟ کیا ان کو یہاں پر جے شنکر کی بجائے مودی کو بلا کے اس سے احتجاج کی قیادت کروائیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ جانی کہ جو کام بھارت 1965 میں نہیں کر سکا تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف آج کرے. مجھے بتا دیں نا, میں اس کا لڑتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں. ذرا سمینہ پاشا صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کروں. میڈم آپ جس طرح سے نجم صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کسی حد تک ویلڈ پوائنٹ تو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سیاست کے لیے ریاست کو قربان نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف اس موقع کے اوپر کیا اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی, کوئی سیاسی غلطی کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے دو تین چیزیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی کسی موقع پہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں, تو دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, اقوام متحدہ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ اجلاس ہوتے ہیں اور لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے, اسے اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری یہ بات کہ چلیے ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی احتجاج اگر باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ نہ کریں, تو پھر کوئی یہ بھی بتا دے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا ہم دیکھتے ہیں OIC کیسے ہوتی ہے, ہم بھی دھرنا دیں گے, ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے آپ اجلاس کرواتے ہیں OIC کا, تو اس وقت وہ کیا حب الوطنی تھی یا وہ بھی دہشت گردی تھی یا وہ بھی ملک دشمنی تھی؟ تیسری جو بات ہے یہ کہنا کہ جی ان کو پرابلم کیا ہے, یہ وہ تو بڑا آسان سا حل ہے کہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت جس کے لیے وہ احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی, وہ مسئلہ بڑا چھوٹا سا ہے جو 10 منٹ میں حل ہو سکتا ہے. اتنی لمبی تقریر کے بجائے صرف ایک مشورہ دیں حکومت کو کہ بھائی آپ ان کی بہن سے یا ان کے وکیل سے یا ان کے ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں, اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے, جائز حق ہے ان کا. ان کی 10 منٹ کی ایک ملاقات ہو جائے, انہیں تسلی ہو جائے کہ خان صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ جو بھی اپنا SCO کانفرنس ہے بالکل وہ جاری رکھیں, اور اس میں پھر اگر وہ احتجاج کرتے ہیں بلا وجہ کا تو اس پہ کوئی کہا بھی جا سکتا ہے کہ بھئی اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کسی نے کیا کیا, کسی وقت کسی نے کتنا کیا کیا, تو میں حیران ہوتی ہوں کہ آج 12 اکتوبر ہے, آج تو PMLN کو خاص طور پر یہ چاہیے تھا کہ وہ اس جمہوریت کا جو شب خون مارا گیا تھا اس کے اوپر بات کرے. یعنی ان کو جو PTI کے اگر مبینہ طور پر لوگوں نے جا کے وہ کیے, وہاں پہ حملے کیے, کوئی PTI میں وہ کیا PTV میں چلا گیا, وہ تو یاد ہے, لیکن وہ جو 12 اکتوبر 1999 کو جو لوگ باوردی گئے تھے PTV میں, وہ کوئی کنڈیم نہیں کرتا. وہ کیا تھا آپ بتا دیجئے, کیا تھا وہ؟ وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں کس نے پھلانگی تھی اس روز؟ آپ بتا دیجئے, نام لے لیجئے. ملک میں نیم مارشل لا لگا تھا, اس میں تو کوئی دکی چکی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں نا فواد صاحب بڑی آسان ہدف ہوتی ہیں, آپ ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو اصل طاقت کے مرکز ہوتے ہیں وہ غلط کریں وہ صحیح کریں, ان کو سب کور کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں.
تو دیکھیے میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ آج نون لیگ 12 اکتوبر کے اوپر کوئی تاریخ وہ تقاریب منعقد کر رہی ہوتی، تقاریر کر رہی ہوتی، لیکن آج تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا. تو بات یہ کہ جو SCO کانفرنس ہے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے اور اس پہ پرامن ہونا چاہیے، لیکن اس سے سارے ہیجان کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ سمپل سی بات ہے، وہ جائز مطالبہ ہے کہ کسی بھی قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے فیملی ممبرز یا اس کے لائر جو بھی ایز پر شیڈیول ان سے ملا کرتے تھے آپ انہیں ملاقات کرا دیں، بات ختم. اتنا کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو اتنا بڑھاوا دیا جائے یا اس طرح سے کہا جائے. اور پھر اگر سٹینڈرڈز رکھنے ہیں تو ایک ہی جیسے رکھیں نا. پھر اگر OIC کو دھمکیاں لگانے والے ملک دشمن نہیں تھے تو پھر آپ انہیں بھی ملک دشمنی نہ کہیں. احتجاج آپ کا جو ہے آئینی حق ہے، اور آپ ہر وقت ڈنڈا اور یہ وہ دوسروں کو دہشت گرد کہنا اور عجیب قسم کی صبائیت پھیلانا یہ بہت ہی منفی بات ہے. دیکھیے وہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جتھے آ گئے، لشکر آ گئے، یہ آ گیا، حملہ ہو گیا. وہ بھی ہمارے پختون بھائی ہیں، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے پنجابی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح عزت اور آبرو کے ساتھ پیش آنا چاہیے جیسے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں. ان کے لیے بھی وہی الفاظ ہونے چاہیے کہ وہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ان کا موقف درست نہیں ہے، لیکن ان کی تضحیق کرنا، ان کی توہین کرنا اور ان کو جتھے اور دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا القاب اور افغانی اور یہ اور وہ، اور اتنا پروپیگنڈا، اس قدر پروپیگنڈا کہ جی وہ افغانی نکل آئے، یہ وہ اس میں آپ کے سامنے ہے ساری ویڈیوز جس میں جو انہوں نے خود لسٹ جاری کی جو لوگ گرفتار کیے اس میں ایک بھی افغانی نہیں تھا، سب راولپنڈی کے لوگ تھے. اور جو ویڈیوز جاری ہوتی ہیں وہ خود افغانی پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ یار ہمیں تو افغان کیمپوں سے اٹھا کے لے آئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ افغانی آ گئے. تو اس قدر پروپیگنڈا سرکاری سطح پر میں نے نہیں کبھی دیکھا تھا جو اس حکومت نے ریکارڈ توڑے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا یک طرفہ، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات. ٹھیک ہے نجم صاحب، جس طرح سے 12 اکتوبر کی بات کریں، طیارہ سازش کیس تھا، میاں صاحب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، ایک کو ہوا تھا. کہاں ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ یہ پھر بات تو میڈم ٹھیک کر رہی ہے کہ یوم جمہوریت منانا چاہیے تھا، اس موقع پہ آپ جو ہے وہ غائب لطیف ہوئے میں. دیکھیں اس پر یہ وہی لوگ تھے جن کو یہ لوگ کہتے تھے وہ تو باپ ہے، باپ کہتے تھے اس کو، اور آج وہ باپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس باپ پہ، ان کے باپ پہ حملہ کر دیا جائے، یہ تو درست نہیں ہے. پہلے فیصلہ تو کر لیں. نہیں 12 مئی کا کیا تعلق ہے؟ کسی نے نہیں یہ کہا تھا. نجم بھائی ایک منٹ سر، ایک سیکنڈ سر. 12 مئی کے 12 اکتوبر کا کیا تعلق ہے فوج سے یا اس سے؟ ایک فرد کا اسٹیپ تھا، غلط اسٹیپ تھا. فوج نے جب بھی کو کیا، ضیاء الحق نے کیا، جو تھا وہ جو کہہ رہے تھے جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بہت چالاکی کے ساتھ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے. نجم بھائی تو کیا ہم تاریخ سے بھول جائیں کہ میاں نواز شریف؟ میری بات سنیں. جی سر. ہاں اس وقت بھول جانا چاہیے جب DGISPR اور DGISI نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ سیکٹر کمانڈرز کی سطح پہ اور بریگیڈیئرز کی سطح پہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی، سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. اس پریس کانفرنس کو ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے میری بات سنیں، جہاں تک خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے، قیدیوں سے ملاقاتیں اس طرح پے در پے نہیں ہوتی کہ 300 دن وہ قید ہوں تو ان میں سے 168 دن ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، 138 دن ان کی پریس ٹاکس ہو رہی ہوں. جو ان کو سہولتیں اور مراعات حاصل ہیں وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ میں ان سے کہا گیا کہ آپ 17-18 کے بعد ان کی ملاقات کروا دیں اور وہ ملاقات ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا نہ کریں. یہ جو اندر سے کفن کی لاشوں کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، کوئی ہائی پروفائل لاش وہاں سے جا رہی ہے، فلاں جا رہی ہے، یہ بشرا بی بی کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، پتہ نہیں ان کی خواہشات ہیں کیا. دوسری بات، کوئی پنجاب سے پختون بھائیوں کے خلاف بات نہیں کرتا، کوئی بلوچ بھائیوں کے خلاف بات نہیں کرتا. پنجاب وہ صوبہ ہے جو اپنے مزدور مرواتا ہے، اس کے باوجود یہاں سے چی نہیں کی جاتی، اوف نہیں کی جاتی. اس کے بعد آپ پنجاب پہ الزام لگائیں، پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو بہت بڑی زیادتی ہے. پنجاب کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح وہاں سے پختونوں کے قافلے آئے زمان پارک میں، جس طرح یہاں پر پنجاب کی پولیس کے اوپر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، جس طرح وہاں سے جتھے لے کر، جتھے نہیں ہے تو اور کیا ہے، باقاعدہ سرکاری مشینری ہوتی ہے، لے کر آپ پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ یہاں سے 5000 10,000 جٹوں کو لے کر وہاں پر جا کر اسی قسم کے حملے کرے، اس قسم کی اپنی مشینری لے کر جائے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس وقت پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جو بات غلط ہے اس کو غلط
غلط کہیں, خدا کے لیے اس کو غلط کہیں. ہم پختونوں کو نہ صرف پاکستانی, میں خود بائی نسل جو ہے پختون ہوں, میں کوئی بھی یہاں پر پنجاب میں ہر جگہ پہ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. یہاں پر یہاں پنجاب جیسا وسیع القلب صوبہ کون سا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے, یہاں کا وزیر داخلہ ایک بلوچ بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر سیکٹری داخلہ جو ہے ایک بلوچ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, یہاں پر ہر بازار کے اندر ہمارے پختون اور بلوچ بھائیوں کے کاروبار ہیں. یہاں پر ہم سب تمام پنجاب کے لوگ ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. دیکھیے جو بات غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہوتی ہے اس کو صحیح کہیں.